الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب کریم کا بے حد شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا، ماہ رمضان کا عشرۂ رحمت بھی نصیب فرمایا، اور اب ہم ماہ رمضان کے عشرۂ مغفرت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ اور آج ختم قرآن کی اس پیاری سی محفل میں ہم جمع ہیں۔ یاد رہے جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ آج اس مبارک محفل کے صدقے ہمارے قاری صاحب کا پڑھنا، سامعین کا سننا اور ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، لیکن اگر اس حدیث کا ایک خوبصورت پہلو اور ایک امیزنگ پہلو غور کریں کہ قیامت، آج کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی بیلنس شیٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے بھی بنائی ہوگی۔ بیلنس شیٹ بنانے کا سمپل فارمولہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کریڈٹ سائڈ اور ڈیبٹ سائڈ بنا لی، اور پھر اس کو پلس مائنس کر کے جو بچتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی، اور وہ بیلنس شیٹ اعمال نامے تول کر بنائی جائے گی، میزان عمل لگایا جائے گا، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ دنیا میں ترازو میں جب کوئی پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اللہ کی شان دیکھیں، قیامت کے دن میزان عمل پر جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا۔ اچھا، اب جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ تو مزے میں ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، یعنی اس میزان میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو وہ کس قدر مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ایک ایسی عجیب و غریب اور امیزنگ بیلنس شیٹ ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے کا اس دن ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر اس دن لاس میں چلے گئے تو دیر از نو چانس ٹو ریکور۔ دنیا میں کوئی لاس میں چلا جائے، پھر محنت کرتا ہے، پھر کاروبار کرتا ہے، کسی سے لون لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے اور بندہ کور اپ ہو جاتا ہے، ادھر کوئی لون نہیں دے گا، بلکہ حال یہ ہوگا کہ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ایک نیکی کم ہوگی اس کی، بس دونوں چیزیں برابر ہیں، ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، یا ایک گناہ کم ہو جائے پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اب سوچیے اس کو کتنی فکر ہو رہی ہوگی کہ ایک نیکی مل جائے، اور کتنی حسرت ہو رہی ہوگی کہ میں کاش ایک گناہ نہ کرتا۔ اتنے گناہ یاد آئیں گے کہ یار یہ چھوڑ دیتا، یہ چھوڑ دیتا، یہ چھوڑ دیتا، یا ایک بار درود ہی پڑھ لیتا، ایک بار جناب کلمہ پڑھ لیتا، 2 رکعت پڑھ لیتا، اونلی فار 1 نیکی، 1 گڈ ڈیڈ، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، سورہ قاریہ میں رب ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کی تولے بھاری ہو گئیں، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وہ مزے میں ہوگا، چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا، اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جس کی تولے ہلکی پڑی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اب سوچئے اس دن کتنی حسرت ہوگی جب بندے کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، یا اپنی سستیاں یاد آئیں گی، جو تراویاں چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ ختم قرآن آج ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ جناب ختم قرآن ہوا تو تراویح بھی ختم ہو گئی۔ تراویح پورا رمضان پڑھنی ہے، اور تراویح کے فضائل کتنے، دیکھو سال میں کبھی بھی یہ عبادت نہیں ہو سکتی، صرف رمضان میں، اور اجر کتنا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں ایک سجدہ کرے، ہر سجدے پر اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا، اور وہ یاقوت کا محل ہوگا۔ صرف محل نہیں، ہر سجدے پر 1000 نیکیاں الگ ملیں گی، ہر سجدے پر جنت میں درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ کبھی سوچا کتنے محل بن جائیں گے ایک رات میں؟ بنتے ہوں گے خوش نصیبوں کے۔ 20 رکعت تو ہو گئی تراویح کی، کتنے سجدے ہو گئے؟ 40۔ 17 رکعتیں ہو گئی عشاء کی، نفل بھی نہیں چھوڑا کرو، ہاں 34 سجدے یہ ہو گئے، 40 and 34 کتنے ہو گئے؟ 74۔
مغرب کی ہو گئی 9 رکعتیں جو اوابین بھی پڑھیں ماشاءاللہ، 3 فرض 2 سنت 2 نفل اور 2 اوابین، کتنے ہو گئی 9 رکعتیں 18۔ عدد پتہ کیا بنتا ہے؟ روز رمضان کی راتوں میں 92 سجدے آپ کر سکتے ہیں سبحان اللہ۔ خوش نصیب تہجد بھی پڑھتے ہیں اور زیادہ۔ 92 محل روزانہ جنت میں تیار ہو رہے ہیں، 92,000 نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، اور 92 درخت تمہارے لیے جنت میں لگ رہے ہیں۔ جو 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جو تراویح پوری نہیں پڑھتے، جو سستی کرتے، نہ کیا کرو۔ ویسے چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہ آفر کر دی جائے کہ جو رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا پورا مہینہ، اسے ڈیفینس میں زبردست قسم کا بنگلہ دیا جائے گا، تو بندہ کہے گا سر تہجد بھی پوری پڑھوں گا، کوئی 7 پلاٹ بھی دے دے دوسرا، پورا بنگلہ 1 مہینے کی محنت پہ۔ بتاؤ کتنے لوگ تراویح پڑھیں گے؟ میں آپ کو آپ کے نبی کے وعدے بتا رہا ہوں کہ ہر سجدے پر اللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ روز جنتی محل کماؤ نا، کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہو رمضان کی راتوں میں عبادت کو؟ تو پھر آتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب ایک ایک نیکی یاد آئے گی اور ایک ایک گناہ بھی یاد آئے گا۔ اب آؤ درود پاک کی یہ فضیلت پھر سنو۔ میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن کی بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے والا اگر کوئی وظیفہ ہے نا، اللہ اکبر، کہ ہر درود پر تمہارے 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں، 10 گناہ کم ہو رہے ہیں، گناہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امیجنیشن کرو تو میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ہر درود پاک جو ہے میری بیلنس شیٹ کو بہتر کر رہا ہے۔ سچ بتاؤ کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے ہمارا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، تو اب ایک عمل ایسا ہمیں پیارے آقا نے عطا فرما دیا ہے، درود پڑھتے جاؤ، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ کم ہوتے چلے جائیں۔ اب بتاؤ کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ خدا را عادت ڈالو رمضان میں بھی، اور پھر ایسی پختہ عادت بنا لو کہ رمضان کے بعد بھی درود مس نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کرنا بھی سیکھیں، موبائل کو بھی سانس لینے دو، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹائم رکھو کہ یار یہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے اب موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور ان 3-4 گھنٹوں میں عبادت کر لو نا، تلاوت کا ٹائم ہو جائے، درود کا ٹائم ہو جائے۔ ابھی تو حال ایسا، ہمارا دماغ ہی ایسا ہو گیا کہ نماز میں بھی موبائل پہ خیال ہوتا ہے، سلام پھر دی، ہاتھ دعا کے لیے بعد میں اٹھتے پہلے موبائل نکلتا ہے، کوئی میسج تو نہیں آیا۔ اتنی فکر ہے لوگوں کے میسج کی۔ اللہ کا میسج قرآن ہے نا، قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، وہ پڑھ لیا؟ نہیں، وہ تو ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا، نہ سمجھنا آتا ہے۔ آپ سوچو یار قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ترجمے سے، جن کو یہی نہیں پتا اللہ نے فرمایا کیا اس میں۔ یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ بہت بیزی تھا؟ ہاں، تیرے پاس سب لوگوں کا میسج سننے کا ٹائم تھا، ٹائم نہیں تھا تو میرا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بہت سارے صبح دیر سے اٹھتے ہیں، فجر روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اکاؤنٹنٹ کو، اپنے امپلائی کو رات سوتے وقت ایک میسج کرتے ہیں نارملی کہ بیٹا صبح یہ کام کر لینا، فلاں سے چیک اٹھا لینا، کیش کروا لینا، بینک میں ڈاکیومنٹ جمع کرا دینا، فلاں کو یہ چیز پہنچا دینا، اور ہم سکون سے سو جاتے ہیں کہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ وہ صبح اٹھے گا، میرا میسج سنے گا اور دوپہر تک سارے کام کر دے گا۔ میں دوپہر اٹھوں گا تو کہے گا صاحب سارے کام ہو گئے۔ کسی دن آپ دوپہر کو اٹھیں اور پوچھیں کیا ہوا، کام ہو گیا بیٹا؟ سر وہ آپ کا میسج سن نہیں سکا۔ ارے تم نے میرا میسج نہیں سنا؟ تمہیں پتہ ہے میں نے نوکری پہ کس لیے رکھا ہے تم کو؟ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا؟ میں نے وعدہ کیا تھا فلاں کو پیمنٹ دینے کا یا فلاں سے لینے کا، اور تم نے میسج ہی نہیں سنا، کتنا برا لگے گا آپ کو۔ آپ کا امپلائی ایک دن آپ کا میسج نہ سنے، آپ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ابھی تک اللہ کا میسج نہیں پڑھا ہے۔ عمل تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو میسج ریسیو کرو نا، پھر اس کے بعد باری آئے گی عمل کرنے کی۔ ریسیو ہی نہیں کیا۔ قرآن سب کے گھر میں ہے، مگر کسی نے کوشش کی کہ حضرت بتائیں تو صحیح اللہ نے فرمایا کیا ہے اس میں۔ چلے پورا قرآن بہت اچھی باتیں پڑھیں، بٹ ایٹ لیسٹ قرآن میں 90 ٹائمز اپروکسیمیٹلی، کم و بیش، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، وہ تو کم از کم پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اب تک وہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر رمضان میں بھی یہ نہیں شروع کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ آج ختم قرآن ہے، قرآن کا پیغام تو لے کر جائیں نا۔ تو نیت کریں، الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ کام آپ کے لیے آسان کر دیا۔ ہم نے تو پوری کتاب ہی الگ بنا دی اے ایمان والوں کے نام سے، کہ چلو وہ 90 آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر الگ کر دی۔ آپ کو کہتے ہیں آپ خود ڈھونڈے قرآن میں، تو پورا دن لگ جاتا ڈھونڈنے کے لیے، آپ کے لیے الگ کتاب بنا دی۔ ان تمام آیتوں کو ہم نے الحمدللہ، مدنی چینل پر ایک پروگرام آیا،
اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر آیت پر ایک پروگرام کیا 15 منٹ کا، 15 منٹ کی ایپیسوڈز یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو ایک ایک آیت سمجھدانی لگ جائے گی، میسج ریسیو تو کریں کم از کم، یہ بھی نہ کریں تو پھر کس کا قصور ہے؟ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب قرآن ہی کا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو میں ایک انشاءاللہ وہ آیت اے ایمان والو والی، تاکہ کچھ احساس ہو کہ کیا کیا پیغامات ہیں، اور ایک میں وہ صورت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری عشرے سے بڑی ریلیونٹ ہے۔ آخری عشرے میں اللہ کریم نے ہم پر پہلے ہی رمضان دے کر بڑی مہربانی کی ہے، لیکن ایک اور کرم بالائے کرم یہ کیا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ذرا سمجھیے گا بات کو، قرآن میں کسی بات کا ذکر آ جائے نا، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، بہت بڑی بات ہے، کسی چیز کا، کسی گھڑی کا، کسی شہر کا، کسی شخصیت کا ذکر آ جائے، او ہو قرآن میں ذکر ہوا، کیونکہ جس چیز کا بھی ذکر آ گیا نا وہ قیامت تک اب تلاوت ہوگی، اب قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اس کا نام آتا رہے گا۔ جس صحابی کا قرآن میں نام آیا، کتنا ذکر ہوتا ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا قرآن میں نام آیا ہے، کسی ہماری امہات المومنین میں سے اگر کسی کا ذکر ہوا، کسی واقعے کا ذکر ہوا، کتنی بڑی بات ہو جاتی کہ قرآن میں ذکر آ گیا۔ انڈرسٹینڈ کرو کہ وہ رات کتنی عظیم ہے کہ قرآن میں صرف ذکر نہیں آیا، پوری قرآن کی سورت اس آیت کے لیے نازل ہوئی ہے، ایک پوری سورت سگنیفیکنٹ ہے، سورہ قدر اس کا نام ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن کا ذرا اسلوب سمجھیے گا، بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب بھی قرآن کوئی امپورٹنٹ بات کرتا ہے نا، انفسائز کرنا ہوتا ہے، توجہ چاہیے، پڑھنے والا حیران ہو جائے کہ کچھ بڑی بات آنے والی ہے، تو قرآن خود سوال کرتا ہے، جیسے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمیں واقعی نہیں پتا، ہم کیسے بتائیں گے، لیکن قرآن آگے خود جواب دیتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو فوکس، تیار ہو جاؤ، کوئی بڑی بات آنے والی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب قرآن بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن آتا ہے یہاں پر ذہن میں کہ جناب یہ 1000 مہینے کیوں کہا؟ 100 سال کہہ دیے جاتے، حساب گنتی تو سالوں سے ہوتی ہے نا، کتنے سال؟ 100 سال، 1000 مہینے تو 84 سال 6 مہینے یا 4 مہینے بنتے ہیں، تو یہ 1000 مہینے کیوں؟ آئے ہائے، اس کے پیچھے بھی بڑی پیاری کہانی ہے اور عشق بھری داستان ہے۔ بہت سارے شان نزول علماء نے لکھے، ان میں سے ایک شان نزول بڑا پیارا ہے، آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ رب سرکار دو عالم اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے، کیسا کریم ہے ان پر، اور آقا کی برکت سے امت پر کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے 1000 مہینوں تک عبادت کی، اور عبادت بھی کیسی نرالی کی، دن میں روزے رکھے، رات بھر نوافل پڑھے، اور پھر جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ سچ اے بیوٹیفل اسٹوری۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، کہتے حضور بات تو ٹھیک ہے، واقعی بہت عظیم واقعہ ہے، مگر حضور یہ پچھلی قوم والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کی اتنی لانگ لائف کہ 84 سال یعنی 1000 مہینے تو انہوں نے عبادت کی ہے، ہماری تو زندگی اتنی نہیں ہے، ہم اگر جی بھی گئے 84 سال تو بڑھاپے میں تھوڑی عبادت ہوتی ہے، بچپن میں بھی عبادت نہیں ہوتی، لائف ٹائم عبادت کا تو بچتا ہی تھوڑا ہے۔ حضور ہم پیچھے رہ گئے، قومیں آگے بڑھ گئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا کیا مائنڈ سیٹ، کمپٹیشن بھی تھا تو نیکیوں میں تھا، ملال غمگین ہو گئے۔ ہم بھی غمگین ہوتے ہیں جب کسی کے بڑے سے بنگلے کو وزٹ کر کے آئیں، ارے یار کتنا بڑا بنگلہ تھا، حساب کرنے اسی وقت کیلکولیٹر نکالتے ہیں، یہاں تو 2000 گز کا پلاٹ ہی اتنے کا ہے، تو بنگلہ کتنے کا ہوگا، 2-4 کروڑ کی تو گاڑیاں کھڑی ہیں، میں تو ساری زندگی کام کروں تو اس کے بعد نہیں پہنچوں گا، چلو بھائی ٹینشن شروع۔ اپنا گھر خراب لگنے لگا، اتنا اچھا گھر بنایا تھا وہ گھر ہی خراب ہو گیا کیونکہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ لیا۔ ہماری یہ زندگی گزر گئی اسی میں، کسی کی دعوت اٹینڈ کر کے آئے تو ہمارے گھر میں پرابلم شروع ہو جاتی، دیکھا کتنی بڑی دعوت کی تھی، تم تو کرتے ہی نہیں اپنے بچوں کی اتنی بڑی دعوت، اب بیوی کو سمجھاؤ۔ تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی یہ بن گیا کہ ہم دنیا میں بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر، بڑے گھر والے کو دیکھ کر، شہرت والے کو دیکھ کر، دنیا کے اسٹیٹس والے کو دیکھ کر اپنے آپ ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں کب پہنچوں گا ادھر،
یہ الٹا سائیکل ہم چلا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ساری زندگی اس ریس میں لگے رہو گے، آگے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے، پریشان ہی رہو گے۔ علماء نے بڑا پیارا فارمولہ دیا کہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، اور یہی صحابہ کرام کا فارمولہ تھا۔ نعمتیں کتنی اللہ نے دی ہیں، کبھی جاؤ نا روڈ پہ افطار ہوتی ہے نا، کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کے گھر میں افطار نہیں پکتا، وہ روڈ پہ جا کے افطار کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو روز افطار میں کتنی نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کریں تو شکر۔ میں آج اثر میں میرا بیان تھا ایک جگہ پر افطار اجتماع میں، وہاں بہت سارے بیچارے گونگے بہرے آئے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، میرے برابر میں مبلغ تھے، وہ اشاروں میں انہیں بتا رہے تھے، میں عوام کو یہی سمجھایا کہ صرف اس نعمت کو دیکھ لو نا کہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، آپ سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں، یہ دونوں ان کے پاس نہیں ہیں۔ کس کس نعمت کا شکر ادا کریں یار، پھر بھی شکوہ، پھر بھی ٹینشن، پھر بھی پریشانی۔ سیکھو صحابہ کرام سے، کہتے ہیں حضور ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے، 84 سال 100,000 مہینے عبادت۔ اب صحابہ کرام کی یہ بات سن کر نبی پاک کی قلب اقدس پر بھی ملال گزرا کہ بات تو ٹھیک ہے، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی، امت سے پیار کتنا۔ اچھا ابھی قلب مصطفیٰ پر ملال گزرا اور رب کو کب یہ گوارا ہے کہ محبوب غمگین ہو جائیں۔ جبریل امین آئے، کہتے حضور غم زدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی ہے کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے۔ یہ وہ والے 1000 مہینے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ 1000 مہینے ہیں۔ اور خیر، علماء اس میں بحث کرتے ہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، لیلۃ القدر برابر نہیں 1000 مہینوں سے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے وہ کریم جانے، اس کی عطا جانے، اس کے خزانے جانے، وہ اپنے بندوں کو کتنی عطا فرمائے۔ تو ذرا سوچنا کہ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، 84 سال شاید ہم میں سے کوئی نہیں جیے گا مگر اس ایک رات میں آپ مور دین 84 ایئرز کی عبادت کما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آسان کتنا کر دیا، کریم کے در سے ملی ہے نا، یہ نہیں کہا رمضان کی ہر رات میں تلاش کرو، فرمایا آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کر لو۔ سرچ بھی نیرو کر دی، آسان کر دی کہ بس اب 5 راتیں جو ہیں اس کو ضائع مت کرنا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں آخری عشرہ آنے والا ہے، آپ لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کریں، کسی صورت یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا فارمولہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، اور واقعی صحیح اعتکاف کرے۔ یہ دوست یاروں کے ساتھ کھانے پینے والا اعتکاف نہیں، جس کو واقعی کہیں فوکس کر کے عبادت کے لیے اعتکاف۔ اس لیے دعوت اسلامی والے جو اعتکاف کراتے ہیں نا، ہم بار بار کہتے ہیں وہاں اعتکاف کریں، پورے دن کا جدول ہوتا ہے، بندے کو ٹائم ہی تھوڑا ملتا ہے فضول باتیں کرنے کے لیے، ورنہ لوگ، ہم نے اعتکاف میں بھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اعتکاف میں بھی فضول باتیں کرتے دیکھا۔ اگر مسجد میں فضول کاموں سے بچ نہیں سکتے تو مت جانا اعتکاف میں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تراویح پڑھنے جاتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں ہی چوپال لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہے، فضول باتوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کریم اور خالق کے گھر کا اپنا ادب ہوتا ہے، جاؤ ادب کے ساتھ، آؤ ادب کے ساتھ، جاؤ صفائی کے ساتھ، آؤ صفائی کے ساتھ۔ ارے دنیا میں کسی منسٹر اور کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہو عطر لگا کر، اچھے کپڑے پہن کے، مسجد میں جیسی حالت اس میں چلے جاؤ گے، جتنا مسجد کا اکرام کرو گے اللہ تمہیں اتنی عطائیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی مسجد میں جائیں تو پراپر تیار ہو کر سوچ کر جائیں کہ خالق کے دربار میں جا رہا ہوں، مالک کے دربار میں جا رہا ہوں، فقیر بن کے جا رہا ہوں، جھولی پھیلانے جا رہا ہوں۔ اور مسجد میں سکون سے رہا کرو، بھاگ دوڑ مت بچایا کرو، شور شرابہ مت کیا کرو۔ ہر بڑے دربار کے آداب ہوتے ہیں اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، جتنا ادب کرو گے وہ اتنا نوازے گا۔ تو بہرحال اب کرنا کیا ہے؟ اعتکاف۔ اگر اعتکاف کر سکتے ہیں the best way to find شب قدر، نہیں تو پھر کم از کم ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، میں آپ کو کچھ طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو بھی شخص عشاء اور فجر با جماعت ادا کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ویسے بھی اللہ توفیق دے تو پورا سال کرنا چاہیے، لیکن شب قدر میں ان 5 طاق راتوں میں آپ نے، جس کو کہتے ہیں نا فوکس کے ساتھ، عشاء اور فجر تراویح سب با جماعت پڑھنی ہے۔ پھر سیکنڈ یہ کریں کہ ماشاءاللہ تقریباً مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ورائٹی آف گڈ ڈیڈز، یعنی مختلف نیکیاں
اپنے اب ایک پیپر بنا لیں، کوئی حرج نہیں، ٹارگٹ کرنا ہے نا، ایک پلان کرنا ہے تو اپنے موبائل میں نوٹ پیڈ میں لکھ لیں یا ہاتھ سے لکھیں کہ یار تراویح، پھر صلاۃ التسبیح، اچھا فجر جماعت سے ہو گئی، اب میں نے درود پاک 1200 درود پاک پڑھنے ہیں، اچھا پھر اب مجھے کم از کم 500 بار کلمہ پاک پڑھنے ہیں، اچھا پھر مزید تسبیحات استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ بھی 500 بار پڑھ لینے ہیں، اچھا پھر کم از کم 2 سے 3 پارے تلاوت کر لیں، سورہ ملک پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، اور 2 یا 3 پارے جتنی اللہ توفیق دے تلاوت کریں۔ دیکھیں اس رات پہلے تھوڑا دن میں اچھا آرام کر لیں، پلان کر رہے ہو نا، پورے زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، لیلۃ القدر کی نیکیاں ایک طرف ہیں، تو پلان کیجئے، آرام کر لیں دوپہر میں، شام میں، رات جاگ سکیں، یا رات بھی شروع کا حصہ اگر جلدی آرام کر لیں، یا تراویح کے بعد کچھ دیر آرام کرنا ہے کر لیں، تاکہ 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر آپ تگڑے ہو جائیں۔ اور اب دوستوں کو منع کر دیں کہ بھئی میں اس رات آپ سے نہیں مل سکتا، ان 5 راتوں میں موبائل بند کر دیں۔ کبھی دیکھا ہے اپنے درزی کو جب بقرعید کے یہ عید کے دن قریب آتے ہیں اور آپ اس کو کہیں چلو بھائی گھومنے پھرنے، ارے نہیں بھائی ابھی تو سیزن کے دن ہیں۔ کبھی کسائی آپ کو ملے گا عید کے 3-4 دنوں میں دوستوں کو گھومنے پھرنے، کھانے پینے؟ او بھائی پورا سال انتظار کیا ہے، یہ کمانے کے دن ہے، دنیا کو سیزن پتہ ہے، آپ کے بھی کئی سیزن آتے ہوں گے، سیزن میں نہ فیملی کو بھی کہہ دیتے لوگ بھائی ابھی گھومنے پھرنے نہیں، کوئی آؤٹنگ نہیں ہے، 20 دن کام کے اس کے بعد جو بولو گے کرا دوں گا۔ دوستوں کو بھی بندہ کہتا ہے 25 دن تک مجھے یاد نہیں کرنا، ساری چیزوں میں یاد آتا ہے۔ میں آپ کو نیکیوں کا سیزن بتا رہا ہوں، جنت کمانے کا سیزن بتا رہا ہوں، اس میں دوست کیوں یاد آ رہے ہیں؟ اس میں کیوں سحری ٹائم اور افطار ٹائم کدھر کھانے جانا ہے؟ چھوڑ دو بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں دوبارہ آتا ہوں، کلمہ پاک ہو گیا، ذکر و اذکار ہو گئے، ساتھ ساتھ ماں باپ جن کے حیات ہیں، کتنے نصیب والے ہو آپ، تاک رات بھی ہے اور تمہاری ماں بھی تمہارے پاس ہے، تمہارے والد بھی تمہارے پاس ہے، تو ان کی دعا لے لینا، ان کے ہاتھ چوم لینا، ان سے ان کی کوئی خدمت کرنا، ان کو کوئی تحفہ پیش کرے، 5 رات کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ان کو گفٹ پیش کرے، دل سے دعا نکلے گی۔ اچھا پھر ماں باپ چلے گئے اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے 5 راتیں ہو سکے تو قبرستان چلے جانا، اپنی ماں کے پاس 5 منٹ کے لیے چلے جانا، والد کے پاس چلے جانا، اور پھر ایک اور کام ہو سکے تو کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں 5 راتوں میں، بے شک 100 روپے کر دیں، 500 روپے کر دیں، 1000 کر دیں، 10,000 جتنی اللہ نے توفیق دی، 5 لفافے بنا لیں 5 راتوں کے لیے، کسی غریب کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، واٹ ایور نیکی کے کام میں دے دیں۔ اب ذرا سوچئے ان 5 میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی نا، آپ کو ہر نیکی کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ مل جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سجدے بھی انشاءاللہ، جناب تلاوت بھی، تو ذکر بھی، تو صدقہ اور خیرات بھی، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو ان 5 راتوں میں کر لینا، تاکہ انشاءاللہ جو رات شب قدر ہوئی وہ تمہارے وارے نیارے کر دے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قرآن، اگر قرآن کو پراپر طریقے سے پڑھیں تو خزانے چھپے ہوئے ہیں، نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، قرآن میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، مگر افسوس ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ کریم نے اے ایمان والوں کہہ کر ہمیں مخاطب کیا، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، چونکہ آج کل اس کا بھی بڑا یوں سمجھے کہ ہماری زندگی سے تعلق ہے، ان دنوں بڑا ضرورت ہے اس کو سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ صدقے و خیرات ضرور کیجیے، رمضان تو مہینہ ہی سخاوت کا ہے، لیکن اس میں احتیاط کیا کرنی ہے؟ پہلے شیطان کو سمجھو، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، ابھی تو بند ہے لیکن دلوں میں بیج تو بو گیا ہے نا، کہ پہلے تو میں نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی نہیں کر لے نیکی تو پھر بھی چین سے نہیں بیٹھتا، اب وہ نیکی ضائع کرواتا ہے۔ ضائع کیسے کرواتا ہے؟ ریاکاری کروا کے، دکھلاوا کر کے، یا پھر احسان لوگ جتا رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ قرضہ میں نے دیا تھا، چپل میں آیا تھا میرے پاس 2 پٹی والے، حال تیرا یاد ہے تجھے؟ میں نے نوکری دی تھی، پھر کہاں تک پہنچ گیا؟ یہ نہ کیا کریں، یہ صدقے گئے ختم۔ لا تبطلوا صدقاتکم، صدقے باطل ہو جاتے ہیں جب احسان جتایا جاتا ہے، جب انسان تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو صدقہ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں نیکی بھی کی اور وہ نیکی کا ثواب نہیں ملا، الٹا گناہ ملا، کیونکہ آپ نے دل دکھایا، سامنے والے کو ذلیل کیا۔ مسجد میں دیتے ہیں، مدرسہ مسجد والوں پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں، ہر سال دیتا ہوں، آپ کو یاد ہے نا آپ کی کتنی مدد کرتا ہوں، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے جب میں اور آپ دیتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے اور میں نے؟ ہم سے جو زکوٰۃ مانگنے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، یا کوئی ملازم کہتا ہے صاحب بچی بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، اگر کوئی زکوٰۃ کی مدد ہو جائے، بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، مجھے زکوٰۃ چاہیے۔ کبھی آپ نے ریئلائز اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کہ یار اس بندے اور میرے میں فرق کیا ہے؟ یہ مجھ سے اپنی ماں کے علاج کے لیے زکوٰۃ لینے آیا، بہن کی شادی کے لیے زکوٰۃ لینے آیا،
ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں بعض اوقات ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں پرابلم ہے، زکوٰۃ دے دے. کبھی سوچا کہ اس کی جگہ میری بیوی بھی تو ہو سکتی تھی، میں بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑا ہو کے زکوٰۃ مانگ سکتا تھا. میں نے کیا ایسا کمال کیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور اس کو مانگنے والا بنایا ہے؟ فقط اللہ کی مہربانی ہے، کوئی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روڈ پر ہمارا گاڑی رکتی ہے تو بچے آپ نے دیکھا ہوگا شیشے صاف کرتے. کبھی تصور تو کرو اتنا چھوٹا سا بچہ یار، اسی کے چہرے کو دیکھ کر یاد کرو یا میرا بچہ کھڑا ہوتا تو کیسی میری کیا حالت ہوتی. گاڑی میں بیٹھا ہوں، گرمی میں وہ میرا کانچ صاف کر رہا ہے. کس نے مہربانی کی ہے مجھ پر؟ میں نے کیا بہت بڑی نیکیاں کی ہیں؟ کیا میں نے بہت بڑے بڑے نیک کام کیے جو اللہ نے یہاں پہنچایا؟ ارے اس رب نے تو اتنی مہربانیاں کی ہیں، میں بتاؤں گنوانے جاؤں تو گنوا نہیں سکتا. بلکہ سوچو اللہ کے آپ پر اور مجھ پر پتہ ہے کون سے احسان ہیں؟ پیدائش سے پہلے سے احسان شروع ہیں. پیدا ہونے سے اب تک تو کروڑوں احسان. پیدا ہونے سے پہلے احسان بتاؤں آپ کو، جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے نا تو اللہ کریم نے ہمیں کامل بنایا. بچے پیدا نہیں ہوتے بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، بغیر ہاتھ کے. ایک گردہ، ڈائلسس کے مریض، شوگر کے مریض بچے پیدا ہو رہے ہیں. میں اور آپ پورے پیدا ہو گئے ہیں، سارے اعضاء سلامت. یہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے مہربانی کی نا. ہم نے کیا کمال کیا تھا کہ یا اللہ پورا پیدا کیجیے؟ اللہ نے مہربانی کی مجھ پر. اور پیدا کدھر کیا؟ اس سے بڑی مہربانی اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. آج کا دن گزرا ہوگا نا، کسی ہندو کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، عیسائی کے گھر میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، یہودی کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے. میں بھی تو کہیں پیدا ہو سکتا تھا. ہائے ہائے میری بدقسمتی کیسی عروج پر ہوتی کہ میں پیدا ہوتا اور اللہ نہ کرے میرے کان بھجن کی آواز سنتے، میرے کان غیر مسلموں کے ترانے سنتے. احسان تو دیکھو کہ میرے کانوں نے اگر پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنا. یہ کس نے مجھ پر مہربانی کی؟ صرف میرے رب نے. اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں نے کوئی اس میں دعا بھی نہیں مانگی تھی، اللہ سے مانگا بھی تو نہیں تھا، بن مانگے رب نے عطا کیا. مگر آج تھوڑی سی نیکی کر لے تو بندہ کہتا ہے میں نے کی ہے، میں دے رہا ہوں، میں کرتا ہوں. بھائی بہت خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والو صدقے باطل نہ کر دینا. زندگی میں جب بھی نیکی کرے نا، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں. میں کہتا ہوں سجدہ شکر بھی ادا کیا کرو کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا. اور واللہ جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے نا، ہر سال اس کی زکوٰۃ بھی بڑھ رہی ہوتی، پھر شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. مجھے ایک صاحب ملے تھوڑے دنوں پہلے، بڑی پیاری بات کی. کہتے عبداللہ بھائی میں نے 200 روپے زکوٰۃ دینے سے کام شروع کیا تھا کہ میری جب پہلی بار 200 روپے زکوٰۃ بنی تھی میں خوش ہوا تھا، اور آج اللہ نے یہ دن مجھے دکھایا کہ میری زکوٰۃ لاکھوں میں ہو گئی ہے. یہ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کدھر تھا اور رب نے کدھر پہنچا دیا. اب ایک اور پرابلم کیا شروع ہو گئی ہے کہ جس کی زکوٰۃ ہزاروں میں تھی وہ تو نکالتا تھا، لاکھوں میں ہوئی پھر بھی کئی لوگوں نے نکالی. اب اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ کئیوں کی زکوٰۃ ہی کروڑوں میں ہو گئی. اب امتحان شروع ہو گیا. او ہو اتنی زکوٰۃ، اب ڈنڈی مارنے کا دل چاہتا ہے، اب انسان کا ہاتھ رکنے لگا ہے. میں تو ایک دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی ٹھیک لگے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑے. مال دینا تو مولا دل بھی ساتھ دینا، زکوٰۃ بھی دوں اور خوشی سے دوں، کبھی اسے بوجھ نہ سمجھو. تو یہ یاد رکھنا، کبھی اپنے دل پر زکوٰۃ کو، صدقوں کو بوجھ مت سمجھا کرو، خوشی سے دو، انجوائے کرو. اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کہ مبارک ہو، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اتنی ساری دے رہے ہیں، اس میں کس بات کا بوجھ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ وائرس آپ نے ڈاکٹروں سے سنا ہوگا کہ جب کسی کو وائرس ہو جائے نا تو پورا نکالا کرو، آدھا نکالو گے دوبارہ پھر آ جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اللہ اس بچے کو شفا بھی دے، ان کی زبان میں ایک پرابلم ہوا. حالانکہ دانہ چھوٹا سا تھا مگر ڈاکٹر نے آدھی کے قریب 40% زبان کاٹ دی. میں نے کہا اتنی کیوں کاٹی؟ کہ ڈر یہ تھا کہ وائرس اس زبان کے اس حصے میں بھی نہ چلا جائے. اب اس میں سمجھ آتی ہے بات، لیکن زکوٰۃ پوری نہیں نکالو گے نا تو زکوٰۃ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں مال کا میل ہے، جس مال میں مل جائے گا وہ اس مال کو بھی برباد کر دے گا. ہم نے دیکھا ہے کسی کی آگ لگ جاتی ہے، کسی کی ڈکیتی پڑ جاتی ہے، بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں. چیک کرو پچھلے سالوں میں زکوٰۃ رہ تو نہیں گئی، حساب صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا. اور حساب میں اور آپ نہیں کر سکتے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے آفس کا حساب آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے الگ اکاؤنٹنٹ رکھا ہے. ٹیکس بھروانی ہے، اچھا اسی اکاؤنٹنٹ سے ٹیکس کا ریٹرن جمع کروا دینا. نہیں ٹیکس کا ایکسپرٹ الگ ہوتا ہے بھائی، وہ ذرا ٹیکس کی ریٹرن صحیح بھرے گا. اچھا ٹیکس کا ریٹرن الگ ہے، آفس کا اکاؤنٹنٹ الگ حساب دیکھے گا. بلڈنگ بنانی تو خود بنا لو. نہیں وہ تو بھائی کانٹریکٹر سے بنوائیں گے، حساب خود بنا لیں گے. آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، اپنی زکوٰۃ کو سمجھو تو صحیح، فریضہ ہے.
کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے کس پر نہیں ہے, تاکہ میرے اوپر نہ رہ جائے, پوری نکلے تو پوری نکالیں اور خوش دلی سے نکالیں, احسان نہ جتائیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. ہاں اس میں بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں. ایک بات سمجھ لیں, زکوٰۃ پوری نکالنا یہ بھی آپ پر اور مجھ پر فرض ہے, اور زکوٰۃ صحیح جگہ پر دینا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ پوری نکالتا ہوں پھر اپنے ملازم کو دیتا ہوں وہ بانٹ دیتا ہے. نہیں, ایسے نہیں بٹے گی. آپ کو چیک کرنا پڑے گا جدھر دے رہے ہوں تو زکوٰۃ لگ بھی رہی ہے کہ نہیں. ایسی روڈ پہ کھڑے ہو کے کچھ لوگ بانٹ دیتے ہیں چیزیں, اچھی بات ہے, لیکن اگر اس میں غیر مسلم آ گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. غنی آ گیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. چیک تو کریں نا یار, بس اللہ معاف کرنے والا ہے, ہم تو بس غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اچھا زکوٰۃ ایسی بانٹ دیتے ہیں جب آپ کسی کو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, 50,000 روپے کو ادھار لینے آئے, بھائی کدھر سے آئے ہو, واپس کیسے دو گے, کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں, اس پہ 5 سوال کریں گے کیونکہ میرے اپنے پیسے لگے ہیں نا. زکوٰۃ ایسی بانٹ دینی ہے. یقیناً حدیثوں میں آیا, فضیلت آئی اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ دار اگر مستحق ہی نہیں ہے تو آپ اٹھا کے اس کو 5 لاکھ زکوٰۃ کے دے دیں. ویسے ہی دینا اللہ نے دیا ہے تو بالکل دے, بہت زیادہ ثواب ہے صدقے کا. زکوٰۃ کے مستحق تک زکوٰۃ پہنچانا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری, یہ بھی فرض ہے. فرض پورا کمپلیٹ ہی جب ہوگا تو یہ ضرور کیجئے, اور اس کے لیے علماء موجود ہیں. اور اللہ کی رحمت سے آج کے دور میں دعوت اسلامی ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم اپنی زکوٰۃ پوری دعوت اسلامی کو اس لیے دیتے ہیں کہ یار ہماری 100% زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اللہ نے اور دیا, رشتہ داروں کو دوستوں کو پھر نفلی سے دے دیتے ہیں تاکہ کہیں ہم سے مسٹیک نہ ہو جائے. اچھی سوچ ہے نا کہ بھئی صدقہ بھی ادا ہو گیا, زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شریعہ بورڈ ہے, ہم ان سے پوچھے بغیر زکوٰۃ یوز نہیں کرتے, کیونکہ ہم بھی پھنس جائیں گے نا. اگر آپ نے دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دی اور ہم نے غلط استعمال کیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ تو کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے دے دی تھی ان کو, ان سے اب ان سے پوچھ, ہم کدھر جائیں گے. تو ایک پورا ہم نے نظام بنایا. تو میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا ایک اچھا حصہ دعوت اسلامی کو دیں. اور دعوت اسلامی کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے, آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہوگا. 6,500 کے قریب دعوت اسلامی کے مدارس بن گئے, ٹوٹل ملا کے مدارس اور جامعہ مور دین 6,500. میں مدرسوں کی بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ کی نہیں. 3.25 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ اب تک 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 16,000 سے زیادہ بچے اور بچیوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں یہ سلسلہ جاری ہے. صرف ایک سال 2021 میں دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 9,000 کے قریب حافظ قرآن بنے ہیں. یہ ذرا بزرگ بیٹھے, کبھی ان سے پوچھیے گا, 15-20 سال پرانی بات ہے, کراچی میں تراویح سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا, باہر سے پنجاب سے بلانے پڑتے تھے حافظ. آج مجھے بتائیں کون سی گلی, کون سا محلہ, کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے؟ حافظ کہاں سے آ گئے؟ کوئی درختوں میں تھوڑی اگے ہیں. یہ مدرسے بنے, اور یقیناً بہت سارے اور بھی مدرسے بنے, لیکن بڑا کنٹریبیوشن الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہے. اور پھر اللہ کی رحمت سے سال کی اپروکسیمیٹلی 600 مسجدیں بنانا. جس علاقے میں عاشقان رسول کی مسجد بنتی ہے, پوچھو اب یہ گارڈن میں جو دعوت اسلامی نے مسجدیں بنائی ہیں, ایک ایک مسجد سے پورے علاقے کی رونق کیسی بڑھ گئی, کتنی برکتیں آپ کو اس مسجد سے مل رہی ہیں. جدھر جدھر مسجد بنے گی, جو مسجد سے میسج جائے گا وہ پورے محلے کا دین ایمان محفوظ ہوگا. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی آل اراؤنڈ دا ورلڈ مسجدیں بنا رہی ہے, جامعات بنا رہی ہے. پھر جناب غریبوں کی مدد کا معاملہ دیکھیں تو 1 کروڑ کے قریب لوگوں تک راشن اور پانی پہنچا. ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا, مجھے میسج آیا ہمارے FGRF والوں کا کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں اور مسلمان بہت تکلیف میں ہیں, ہمیں وہاں بارش سے متاثرین کو امداد کرنی ہے. ابھی میں نے ان کو اپروول دی کہ ٹھیک ہے آپ معلومات کریں, ہم وہاں رقم بھجواتے ہیں. تو کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں مسلمان تکلیف میں آئے وہاں دعوت اسلامی والے ریئیکٹ کر رہے ہیں, FGRF کے ذریعے مدد کر رہے ہیں. تو چاہے ویلفیئر کا کام ہو, چاہے دین کا کام ہو, اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ جس کے 40,000 کے قریب امپلائیز ہیں اور اربوں روپے کے اخراجات ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں اور فطرے میں بھی, اچھا شکرانے کی بات چل رہی تھی تو فطرہ بھی بہترین ادا کرو نا. روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے اور فطرہ دینا ہے جناب گندم کا. تو ایسا نہ کرے. اللہ نے جب کروڑوں سے اچھا بنایا, اچھا لباس پہنتے ہیں, اچھی گاڑی ہے, اچھی سواری, اچھا گھر, تو فطرہ بھی اچھی کوالٹی کا دیں. 4 قسم کا حدیث میں فطرہ آیا, جو کا, کھجور کا, کشمش کا اور گندم کا. تو جس کی جیسی حیثیت دے, اور یہ کہہ کر دے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. آپ یقین کریں وہ اور نوازے گا, وہ دل دیکھا جاتا ہے. بے شک اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنا نصیب فرمائے. آخری بات, میں نے صرف قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی, ایک سورہ قدر اور پھر ایک آیت تلاوت کی. ان 4-6 آیتوں سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا. اب سوچو پورا قرآن پڑھوں گا
اور قرآن سے دوستی کر لوں گا، قرآن کو سمجھوں گا تو کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو قرآن سے سچی محبت کیجئے، دوستی کیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، آن لائن مدرسے بھی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یار میں بزنس میں بیزی ہوتا ہوں، رات 12 بجے فارغ ہوتا ہوں، 12 بجے آن لائن پڑھ لیں بھائی، پڑھنے والے تو بنیں۔ QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ یاد کر لیں اور اس ویب سائٹ پر جا کر رجسٹریشن کروا لیں۔ جو ٹائم آپ کے پاس ہے، صبح سے لے کر رات تک 24/7 ہمارے قاری صاحبان آن لائن ہوتے ہیں۔ آپ کی کلاس انشاءاللہ ڈیزائن ہو جائے گی، آپ باری باری ایک ایک کورس کریں۔ پہلا مشورہ دوں گا اپنے مخارج ٹھیک کروائیں، مخارج ٹھیک ہو جائیں آپ کہیں مجھے ترجمہ قرآن پڑھائیں، پھر تفسیر قرآن پڑھیں۔ اللہ توفیق دے تو ان کو کہیں کہ اے ایمان والو جو 90 آیتیں مجھے وہ سمجھائیں، وہ ایک ایک کر کے سمجھائیں گے آپ کو، آپ سمجھتے جائیں۔ اتنا مزہ آئے گا کہ روز رات کو جب آپ سو رہے ہوں گے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ میں نے آدھا ایک گھنٹہ قرآن کو دیا ہے، میں نے پورا دن ضائع نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ یہ سیٹسفیکشن آف ہارٹ بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مبارکباد دوں گا ان تمام حضرات کو جنہوں نے ماشاءاللہ یہ محفل سجائی اور تلاوت قرآن ہوئی، تراویح ہوئی۔ ہمیں سب کو یاد ہے، اور جب بھی یاد آتی ہے تو واقعی دل پر ایک غم کی لہر بھی دوڑتی ہے کہ ہمارے حارث بھائی جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یقین میں اس بچے سے شاید ملا ہوں گا، لیکن جب سے ان کا جنازہ میں نے پڑھایا شاید کوئی دن نہیں گزرتا ہوگا کہ مجھے اس کی یاد نہیں آتی ہوگی۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موضوع پر ذکر میں وہ بات آئی جاتی ہے کہ اتنی جوانی میں وہ بچہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، مگر ہمیں پیغام دے گیا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ خیال ہمیں کہتے ہیں نا جانے والا یہ میسج دے جائے اور ہم اسی کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں کہ ہم بھی اپنی موت کی تیاری کریں، ہم بھی اپنی قبر کی تیاری کریں اور بہترین انداز میں آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ ہمارے بھائی کو بھی بلا حساب بخشے، ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو مل کر انشاءاللہ پھر دعا بھی کرتے ہیں اور پھر صلاۃ و سلام۔